Welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان, a conversation with me, Sidra Iqbal, and we are still in conversation with Mr. Tariq Puri, the Chief Executive of Trade Development Authority of Pakistan. بریک پہ جانے سے پہلے سے بات ہو رہی تھی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کچھ کہتے ہیں ایگریکلچر کے کچھ مخصوص جو شعبے ہیں اس میں تو بڑی سپورٹ ملتی ہے ٹی ڈیپ کی طرف سے بھی یا گورنمنٹ کی طرف سے, باقی شعبوں کو ذرا کم سہولتیں ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ سچ بھی ہے اور غلط بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں ہماری جو ڈائیورسفیکیشن ہو رہی ہے اینڈ دا شفٹ اوے فرام ٹیکسٹائل, ناٹ ان دا سینس کہ وہاں پر انکریز نہیں آ رہی, انکریز ضرور آ رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سیکٹرز بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایگری سیکٹر از ون وچ از پروگریسنگ ویری ویل. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اسٹون, جو کہ مختلف قسم کے سٹونز پاکستان میں پائے جاتے ہیں, ماربل, گرانائٹ اور بہت ساری اقسام کی منرلز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لے لیں پلاسٹکس کو, کیمیکلز کو, اور ہمارے جو یہ پروڈکٹس ہیں ان سے جو بنتے ہیں, تو اس میں بڑی تیزی سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ان کی جو مقدار بھی اور ویلیو بھی. تو ایک تو خوشائن بات یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف ہم نے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو بڑھایا چونکہ اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی. اگر آپ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو $6 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی. تو وہ ہمارا کور ایک بزنس ہے ایکسپورٹ کا, اور ڈومیسٹک بزنس بھی ہے. تو اس میں نیچرلی آپ کا جب ایک بیس ہے تو اس میں اگر تھوڑی سی انکریز بھی آئے گی تو وہ فردر اسٹرینتھن کرتے ہیں. نہیں, فردر اسٹرینتھن کے علاوہ وہ جو percentage of that big base is going to be big. اچھا, اب آپ کے دوسرے سیکٹرز جو ان سے ہیں وہ چونکہ they are progressing but they are progressing slowly, تو ان کی جو انکریز ہے وہ بھی اسی طریقے سے اسی انداز سے ان ٹرمز آف ویلیو تھوڑی ہوگی, لیکن ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نو سیکٹر ادر دین ٹیکسٹائل, جسے آپ نان ٹیکسٹائل کہتے ہیں, they are increasing anywhere between 30 to 70. Even there are some sectors which are growing by 300%, meaning thereby کہ یہاں پر جو پوٹینشیل ہے نان ٹیکسٹائل میں میری نظر میں بہت زیادہ ہے. چونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی خود جو موجود ہے, جو آپ کے ذخائر موجود ہیں یا جو آپ کے اپرچونیٹیز موجود ہیں اس میں ایگریکلچر میں. And when we talk of agriculture, we have been laying a lot of emphasis on crops. But the real potential and opportunity is in livestock, whether it's for dairy or it's for cattle breeding and for meat. And then of course آپ اس کے آگے چلیں تو processed meat اور اس میں value addition کے ساتھ, تو ایک ایکسپورٹ جو 99 میں 0 تھی, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 200 ملین سے اوپر جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم ہمیشہ میرے خیال میں بہت سارے فیڈرل بجٹس میں بات ہوتی رہی وائٹ ریولوشن کی, اگین ایمفسائزنگ آن دا ڈیری پروڈکٹس اونلی, لیکن انہوں نے کہا وہ وائٹ ریولوشن صرف اسلام آباد میں آ گیا, بیکاز ایز یو واک ڈاؤن اینی آف دا اسٹریٹس یو سی اے لاٹ آف وائٹ پیپل اوور دیئر. بٹ طارق صاحب, ون تھنگ اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ اگر آپ ٹیکسٹائل کے انڈسٹریز کو دیکھ لیں جو اس وقت لیڈنگ انڈسٹریز ہیں پاکستان میں, اور ان کی جو ڈائیورسفیکیشن کی پروفائل آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جتنے بھی ٹاپ 10 اس وقت ٹیکسٹائل کے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے ڈیری میں انویسٹمنٹ کی ہے. اینڈ دے آر گوئنگ ان اے میسو وے اینڈ دے آر انویسٹنگ فار اے ویری لارج اسکیل کارپوریٹ ڈیری فارمنگ وچ از اے گریٹ not only an initiative but a progressive, a visionary. بیکاز اگر ہم 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہیں دنیا میں, تو اب اس کو کیپچر بھی تو کرنا ہے نا, اور کیپچر آپ اسمال اسکیل اور وہ انڈیویجول ہولڈنگس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے کارپوریٹ, بیکاز یو ہیو ٹو دین ناٹ اونلی کیٹر ٹو دی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹس, بٹ اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے, اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے نیچرلی یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دی جائنٹس. اور اس میں آپ کی جیسے ISO سرٹیفکیشنز ہیں, وہ جو آج پورا آپ کا انٹیگریشن کا فارمولا ہے فرام فارم ٹو فورک, یو نیڈ ٹو سورٹ آف کیپ ان مائنڈ دیٹ ایوری تھنگ از اے فریش. بٹ طارق صاحب, وٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو اینڈ فار آور ویورز انٹرسٹ, یہاں پہ ضرور بتاتے چلیں کہ
TDAP and specifically your leadership has been spearheading Pakistan and India's bilateral trade normalization process. Abhi we were very honored to be a part of Lifestyle Pakistan, जिसमें आप पहली दफ़ा Trade Development Authority साल भर में बहुत सारे exhibitions में participate करती है, but the biggest congregation of the best lifestyle and fashion brands was taken to India. Tremendous response over there. लेकिन स्पेकुलेशन थोड़े लोकल फ्रंट में है. फॉर आवर व्यूअर्स इंटरेस्ट ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी दयानतदारी लगती है वहाँ नियतों में भी, और उसको फिर फैसिलिटेट करने का जो प्रोसेस है, आपको क्या लग रहा है कि देयर इज़ लाइट बट इट्स अ लॉन्ग टनल, या ये चेंजेस हम जल्दी जल्दी देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैंने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम संभाला, जो कि तकरीबन 18 महीने हो चुके हैं, मेरा आते के साथ मुझे इतना वक्त ऑर्गेनाइजेशन को समझने में नहीं लगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टर जनरल के तौर पर, आई वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब एंड आई वर्क देयर ऑलमोस्ट 3 years. यहाँ पर मैंने काम किया एज वाइस चेयरमैन. तो ऑर्गेनाइजेशन का मुझे वाकिफ़ था मैं, लेकिन जो एक शिफ्ट लाना था वो ये लाना था कि हाउ डू वी गो फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द फ्लेवर ऑफ द प्रेजेंट टाइम. सही. और जो फ्लेवर आप देखते हैं वो अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं तो उनका है रीजनल ट्रेड, विच इज़ NAFTA. मोर देन 56-60% इज़ ट्रेड विद इन द 3 countries. EU की आप 27 कंट्रीज़ को देख लें, उनका भी इट इज़ ओवर 50% विच इज़ इंट्रा EU. आसियान की तरफ देख लें, और अगर आप सार्क की तरफ देखते हैं तो इट्स लेस देन 4% और 4%. तो एक तो मेरा ये था कि आप जो गोइंग फॉरवर्ड जो फ्यूचर है किसी भी मुल्क का, वो है कि आप पहले अपने गिरदोनवा में जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आप कोशिश करें कि आपका जो ट्रेड है, विच इज़ अ नेचुरल ट्रेड, बिकॉज यू कैन लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ नहीं आते हैं, आपकी एक अफिनिटी होती है विद द पीपल अराउंड यू. और हमने ये देखा, आते के साथ मैंने देखा कि चाइना, अब इस पर बिलखसूस चाइना की बात करूँगा, मैंने ये महसूस किया कि एक तो हमने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जो कि पिछले सालों में हुआ. 2007 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, और इस एग्रीमेंट के तहत वी कुड ट्रेड गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली सर्विसेज एज वेल अंडर अ फ्रेमवर्क ऑफ कंसेशनल टैरिफ्स. तो चाइना का जो प्रोफाइल इस वक्त चेंज हो रहा है वो बड़ी तेज़ी से, दे आर गोइंग इनटू मच हायर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स. तो जिन चीज़ों पे हमें वो हमसे कम्पीट करते थे, अब उन चीज़ों में से वो निकल रहे हैं. अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा कि जिस तरीके की ग्रोथ रेट चाइना में रही है, ओवर 10% द लास्ट सो मेनी ईयर्स, तो उससे जो मिडिल क्लास की इनकम है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी, और जो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी is now number 2 in the world. तो उसका लॉजिकल एक कंक्लूजन ये मिलता है आपको कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि 1.3 बिलियन लोग हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स. लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशाइन बात ये है कि उनकी जो परचेजिंग पावर है और जो उनकी मिडिल क्लास है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है. तो पाकिस्तान हैज़ अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट डोर. आपने जैसे कहा कि चाइना है, इंडिया है, कुछ लोग इसको नहीं, अभी मैं चाइना की बात. अच्छा, यानी सिर्फ चाइना की भी अगर बात की जाए, यू कैन नॉट चूज़ योर फ्रेंड्स, यानी यू चूज़ योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज़ योर नेबर्स. तो वो तो आपके साथ हमेशा से एक नेचुरल अफिनिटी भी आपकी उनकी तरफ. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के जितने बड़े बड़े ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, दे हैव अ वेरी सॉलिड बेस व्हेन इट कम्स टू देयर थिंक टैंक्स एंड पीपल हु आर एडवाइजिंग ऑन देयर पॉलिसी. आपको क्या लगता है, and correct me if I'm wrong, कि a lot of our very dynamic institutions, वहाँ पे जो processes होते हैं वो institutionalized नहीं हैं. You would do very good work in the last 18 months. अगले आपने 18 माह के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें सोची होंगी, लेकिन इसको हम successively कैसे आगे लेके जाएंगे? Institutionalize किस तरह करेंगे? देखिए, एक तो आपकी जिस इंस्टीट्यूशन में भी आप जाते हैं, जो आपका सबसे बड़ा एसेट है मेरी नज़र में, उसकी ह्यूमन रिसोर्स है. सही. ठीक है. As a leader, I'm no one. I'm equal to one. But if there are teams in my organization with whom I work, तो उनकी अगर मुझे सपोर्ट मिले और अगर वो मेरी विजन को अंडरस्टैंड करें, और मैं उनसे भी लर्न करता हूँ,
یہ اٹس ناٹ اے ون وے ٹریفک کہ آئی ایم دی اونلی ون. بیکاز جب میرا جو اسٹائل ہے کام کرنے کا وہ ہے دیٹ آئی برین اسٹارم ود پیپل. آئی وانٹ ٹو نو واٹ دیئر آئیڈیاز آر, واٹ دے فیل اباؤٹ مائی ویژن. بٹ یو آر اے پرفیکشنسٹ. That's true. I mean, you should know me by now. تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں, ہم نے کام ساتھ میں کیا ہے. اٹ واز اے ٹریمینڈس لرننگ ایکسپیرینس. لیکن میں وہی کہوں گی کہ اف وی ہیڈ اے فیو مور پیپل لائک ہم, آر ٹریڈ اینڈ آئی تھنک دی انٹائر سول سروس skeleton would completely turn around. تو سر آپ کو who would you attribute this to? یعنی آپ کو اپنے bosses اتنے ہی ٹف ملے تھے, یا آپ نے جو انٹرنیشنل آپ کا ایکسپوجر رہا ہے اینڈ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ تھنگس نیڈ ٹو بی ڈن, اس کی وجہ سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ the way I was brought up, اچھا, I would give credit to my father who gave us a training in the house, in the way we conducted ourselves, the way he conducted his business and the way he wanted us to support him and to go along with him. I think آپ کی جو بنیادی ٹریننگ آتی ہے وہ گھر سے آتی ہے. تو اس کے بعد اب گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں, 5 بچے ہوتے ہیں, یا 2 بچے, جتنے ہی بچے ہوتے ہیں وہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ وہ کتنا جو اس کی برنگنگ ہے اس سے کتنا وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ میری کام کرنے کی جو ایک طریقہ کار ہے, جس میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ I tend to be detail oriented, یعنی a lot of people would leave that very hands on. کیونکہ اکثر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ کچھ ہمارے ساتھ ایسے بھی لوگ لائف اسٹائل پاکستان میں تھے جنہوں نے ایک نہیں کئی ایگزیبیشنس دیکھے, کئی دفعہ کام کیا اس ادارے کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہے کہ سی صاحب خود 3 دن پہلے آ کے اس کو دیکھ رہے ہیں, ہر چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. ورنہ دے ہیو بن ٹائمس کہ پورا ایگزیبیشن ہو جاتا تھا, nobody had gone to the hall. So this is definitely something which I know کہ now your team is also charged up. But taking you back again sir, آپ کا بچپن کراچی میں ہی گزرا تھا زیادہ تر؟ نہیں, میں تو میری لاہور کی پیدائش ہے. لاہور کی پیدائش ہے, وہیں پہ آپ نے زیادہ وقت گزارا؟ نہیں, میں نے اپنی اسکولنگ جو ہے وہ پریزنٹیشن کانوینٹ مری میں, اور اس کے بعد کالج گورنمنٹ کالج لاہور, اینڈ دین دی یونیورسٹی آف پنجاب. So you're a Ravian and then also from the University of Punjab. ٹھیک ہے. And also a convent school. So most favorite city in Pakistan to live in? Undoubtedly Lahore. Undoubtedly Lahore. آپ کراچی میں کیسے survive کر رہے تھے؟ نہیں, کراچی has its own, fascinations and attractions. Okay. And it's a city which is, so vibrant and so cosmopolitan کہ I would call it the melting pot of Pakistan. Because آپ دیکھیں کتنی نیشنلٹیز ہیں یہاں پر, اور کتنے لوگ سارے پاکستان سے یہاں آ کر they make a living out of Karachi. So Karachi has its own flavor کے علاوہ its advantages and its attraction. میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے کراچی میں اور لاہور؟ دیکھیں, work environment again is something. I had an office everywhere I had worked. جی. So office is the same. There's a desk, there's a chair, and there are a few chairs in front. But it's what you make out of that office. Exactly. That is more important. لیکن آپ کو نہیں لگتا کراچی والے اکثر کمپلین کر رہے ہوتے کہ لاہور میں بڑا ریلیکسڈ انوائرمنٹ ہے, ایک کام ذرا اسٹال ہو کے 2-3 دن میں آرام سے آ رہا ہے, لنچ آور لمبے ہوتے ہیں. بزنس مین جو ترقی کرتے ہیں نا وہ ریلیکس نہیں ہے. کیا وہ لاہور میں ہے, کیا وہ کراچی میں ہے, کیا وہ کسی دنیا کے خطے میں ہے. جو بزنس مین جنہوں نے ترقی کرنی ہے, جنہوں نے آگے موو کرنا ہے, وہ ریلیکس نہیں رہ سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے ریئلی امپورٹنٹ تھاٹ. کیونکہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے, ہم بڑی آسانی سے بلیم کرتے رہتے جی آج بجلی نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے, آج یہ کام نہیں ہوا ہوا. لیکن اگر آپ نے اپنی ایک منفرد پہچان بنانی ہے تو دیر نو شارٹ کٹس ان لائف. یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ. آن دیٹ نوٹ, وائل یو چیو دیٹ تھاٹ, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویل بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس.